جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تورات لے کر واپس بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے اور انہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا تو بنی اسرائیل نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں حکم نہیں دے گا ہم تورات پر عمل نہیں کریں گے۔ اگرچہ ان کا یہ مطالبہ نامعقول تھا، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندوں کو منتخب کیا گیا کہ وہ کوہ طور پر جائیں اور براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم سنیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو براہ راست سنا۔ جب بنی اسرائیل واپس تشریف لائے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو براہ راست سنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ ڈنڈی بھی ماری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو حکم آپ کو مشکل لگے اس کو چھوڑ دیں، جو آسان لگے اس پر عمل کریں۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان لا چکے تھے اور وہ تورات پر عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت ناراض ہوا اور اس نے کوہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کیا اور کوہ طور پہاڑ ہلنا شروع ہوا تو بنی اسرائیل ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اگرچہ کسی کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو پھر اس کا ایمان برقرار رکھنے کے لیے اس کو ڈرانا دمکانا ضروری ہے تاکہ اس کا ایمان بچ سکے۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔